حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے گئے، پہلی دفعہ اجازت مانگی، اندر سے اجازت نہیں ملی، دوسری دفعہ اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، تو وہیں بیٹھے رہے، تیسری دفعہ اجازت مانگی نا تو اندر اجازت ملی کہ اندر بھیج دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنی قمیض اتار کے نا کوئی چیز نیچے پہن کے لیٹے ہوئے تھے، تو چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ کی کمر مبارک میں نا چٹائی کے نشان بن گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ کیسر و کسرا کے بادشاہ یہ اتنی عیاشی سے رہتے ہیں، آپ اللہ سے اپنے لیے تھوڑی تو سنی مانگ لیں، تھوڑی تو سنی مانگ لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آنکھیں اللہ کے رسول کی لال ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، عمر میں تجھے عقل مند آدمی سمجھتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر میں تجھے عقل مند آدمی سمجھتا تھا، ہمارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، ہم جنت میں جا کے مزے لیں گے، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ تو آج مسلمان کی صلاحیت کہاں لگ رہی ہے؟ اس دنیا کو بنانے میں۔ اور یہ میں نے اپنے علماء کرام سے سنا، اس دنیا بنانے میں کوئی نہیں، لیکن اس دنیا بنانے میں آخرت کو تو نہ بھولو، جہاں ہم نے جانا ہے ہمیشہ کے لیے اس کو تو نہ بھولو۔ تو شیطان نے جو ساروں سے بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ کیا کہ جی ہمیں آخرت بلا دی کہ ہم نے جانا، ہم نے تھوڑی کوئی جانا، دوسروں نے جانا، ہم نے نہیں جانا۔ تو وہی یہ لوگوں کو دل سے نہ معاف کرنا شروع کرتے ہیں، جس سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کر، جس سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت پتہ ہے اللہ کی کیا ہے؟ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یہ چوتھی صفت ہے اللہ کی۔ چار صفتیں بتا رہا ہوں کہ اللہ دیکھتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ جس ٹائم ہمارے پہ کوئی مشکل آتی ہے نا، کوئی مشکل آتی ہے تو ہماری نظر اللہ پہ نہیں جاتی، کسی اور پہ جاتی ہے، پھر اللہ نا اس کا محتاج بنا دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس کا محتاج بن کے رہ، پھر اگر تیری مشکل میں تو مجھے دیکھتا تو تیری مشکل میں حل کرتا۔ اور جس طرح کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے نا، وہ پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تیسرے ڈاکٹر کے پاس، چوتھے، جس سے مجھ سے سارے ڈاکٹر اس کو جواب دے دیتے نا کہ بھئی تو بس اللہ سے دعا کرو، تو ساروں سے آخر میں اللہ یاد آتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، کہ ساروں سے پہلے صدقہ دو، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگو ساروں سے پہلے کہ اللہ یہ مشکل مصیبتیں ڈال دیں۔ اور یہ اپنے میرے ایک دوست ہوتے تھے یہاں آفتاب، ان کو ڈاکٹر نے نا کینسر بتا دیا کہ جی اس کو کینسر ہے۔ میں اور میرے ایک دوست نعیم بٹ صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہاں بیان کرنے آئے ہو، ہم ان کی طبیعت پوچھنے گئے، انہوں نے کہا کہ جی صبح آخری ٹیسٹ ہے ہمارا، تو ڈاکٹر نے ویسے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی 99% آپ کو ہے، ایک ٹیسٹ اور دیکھ کے کر دیتے ہیں۔ تو وہ نعیم بھائی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی تو ہے نا بڑا صدقہ دے اللہ کے راستے میں، کہ اللہ کا رسول کا فرمان ہے کہ صدقہ بیماریوں کو، آفتوں کو، مشکلوں کو، ساروں کو ٹالتا ہے۔ اس یقین جو اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ حق اور سچ ہے، تو یہ اللہ صدقہ دے۔ اس نے صدقہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی صبح ٹیسٹ میں انہوں نے کہا کہ جی یہ کینسر نہیں ہے، یہ ان کے اندر کوئی دوسری نوٹس لگی ہوئی ہے، مجھے ان کے الفاظ کے نوٹس لگی ہوئی ہیں، تو یہ وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ تو قادر ہے ساری چیزوں پہ، کہ جس سے جو مرضی کرتے، تو بھئی ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ سے مانگنے والے بنے۔ تو بھئی یہ آپ ابھی
کالج کے لڑکے ہو تو بھئی اس چیز کا نا آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھو کہ اللہ دیکھتے ہیں، اکیلے ہو، اکیلے آپ ہو، دوسرے اللہ ہے، دو ہو تو تیسرے اللہ ہے، تین ہو تو چوتھے اللہ ہے، پھر اللہ سنتے ہیں، جو ہم اکیلے میں بھی بولتے ہیں، اکیلے میں بھی دیکھتے ہیں، اللہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ اللہ جانتے ہیں، جو ہم دماغ میں بھی سوچتے ہیں تو وہ اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ چار چیزیں بتائی، چار چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو کر رہے تھے، تو صحابہ اللہ کے رسول کا نا جو پانی ہے نا وہ نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے، اس کو اٹھا کے اپنے جسم پہ لگاتے تھے، پی لیتے تھے اس پانی کو۔ افضل پانی ہے، جو چیز اللہ کے رسول سے ٹچ ہو جائے اس سے زیادہ پاکیزہ چیز ہے نا نہیں ہے کوئی۔ وہ جسم جنگ میں سارے صحابہ پیاسے تھے، اور صحابہ نے آ کے زبیر رسول نے کہا کہ جی پیاس لگی ہے، تو زبیر نے کہا ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی لے کے آؤ۔ اللہ کے رسول نے اپنی انگلیاں مبارک اس میں ڈالی تو چاروں انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، تو 1400 صحابہ نے پی لیا، تو پانی نہ ختم ہوا۔ تو کتابوں میں آیا کہ وہ والا پانی آب زمزم سے بھی زیادہ پاکیزہ تھا، اور شک بھی کوئی نہیں۔ حضور علیہ وسلم نا ایک دفعہ روٹی ڈال رہے تھے تو باہر کوئی آ گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے کہ عائشہ ذرا میری روٹی کا خیال رکھنا، تو باہر گئے، باہر آنے میں دیر ہو گئی، روٹی اسی طرح ہی رہی، تو دیر ہو گئی تو روٹی جلی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول سے جو چیز ٹچ ہو جائے نا وہ جل نہیں سکتی، وہ پھر ہو نہیں سکتا کچھ، تو روٹی اسی طرح ہی رہی تو وہ جلی نہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ میں نے آج تک اتنی گول روٹی نہیں دیکھی جتنی تھی۔ تو وہ صحابہ والا پانی لگاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، یہ کیا کرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ سے محبت ہے تو اس لیے یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا تمہیں میرے سے محبت ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کن لوگوں کو میرے سے محبت ہوگی۔ اللہ کے رسول خود بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں کو میرے سے محبت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کو میرے سے محبت ہوگی نا ان میں یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی۔ اور صحابہ نے پوچھا کون سی چار چیزیں؟ تو حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو میرے سے محبت ہوگی وہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا۔ تو بھئی یہ چاروں چیزیں نا یہ آپ خود دیکھ لینا۔ بھئی بات سن لو، تصویریں نہ کھینچو، کہ یہ ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جھوٹ تو نہیں بولتے۔ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں کہ جو جھوٹ بولنے والا ہوگا نا، جو جھوٹ بولنے والا ہوگا اس کو میرے سے محبت نہیں ہوگی۔ پھر دوسری چیز بتائی کہ جو امانت میں خیانت کرے گا اس کو بھی میرے سے محبت نہیں ہوگی۔ اب امانت میں خیانت کرنا ہر چیز پہ ہے، کوئی دوست کوئی بات بتائے یہ آگے بتا دینا، میاں بیوی سے خیانت کرے، بیوی میاں سے خیانت کرے، یا جس طرح میری نوکری ہے میں اپنی نوکری میں خیانت کر رہا ہوں، تو بھی اس چیز کو دیکھنا کہ امانت میں خیانت جو کرے گا اس کو میرے سے محبت نہیں ہوگی۔ اور پھر تیسری چیز کہی جو بد اخلاق ہوگا، جو بد اخلاق ہوگا اس کو بھی میرے سے محبت نہیں ہوگی۔ جس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہوگی نا اس کو بھی میرے سے محبت نہیں ہوگی۔ اب ہمارے ہاں تو یہ والی بات فخر سے کہی جاتی ہے کہ کوئی مجھے ایک سنائے تو میں اس کو دو سناتا ہوں، کوئی دو سنائے تو میں اس کو چار سناتا ہوں۔ میں نے اتنے سارے لوگوں سے سنا کہ میں نے تو کوئی غلط بات کبھی اپنے باپ کی بھی نہیں سنی۔ ایک یہودی ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ برا بھلا کہہ رہا تھا، اور حضور علیہ وسلم نے دور کھڑے دیکھ رہے تھے، یہودی کہہ ہی جا رہا تھا
تو تھوڑی دیر کے بعد نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ بھئی اب تو نے بہت زیادہ کہہ دیا، اب تو بس کر. اتنا کہنے کی دیر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ یہودی اتنی دیر سے مجھے کہہ رہا تھا، تو اللہ کے رسول کھڑے تھے، اب میں نے صرف اس کو یہ کہا کہ بھئی بس کر، تو نے بہت زیادہ مجھے کچھ کہہ دیا. تو اللہ کے رسول چل پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے یہودی کو چھوڑ کے کہ اللہ کے رسول میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو صرف اس کو اتنا کہا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر جب تک تو خاموش تھا نا، اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے تھے جو تیری جگہ جواب دے رہے تھے. جس دن تو نے معاملہ خود لینے کی کوشش کی نا، تو اللہ نے اپنے فرشتے بلا لیے واپس، اللہ نے برکت ہٹا لی وہاں سے. تو یہ جس ہم اللہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں نا، کہ اپنی زبان کو اللہ کے لیے کنٹرول کر لیتے ہیں، اللہ فرشتے مقرر کرتے ہیں کہ بھی تیری جگہ میرے فرشتے جواب دیں گے اس کو. تو بھئی اپنی زبان سے نہ کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. یہ نہ ہوگا کہ جی ہم صرف زبان سے کہتے رہیں گے کہ جی ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. میرے خیال میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں. الحمدللہ ہم ساروں کو ہی محبت ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن یہ اللہ کا رسول بتا رہے کہ بھئی پھر یہ والے کام نہیں کرنے، یہ والے کام نہیں کرنے کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی، کسی سے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا. چوتھی چیز کہ مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا، مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا. تو بھی کوشش کریں گے نا اس چیز کی کہ بھئی ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، ہم نے بد زبانی نہیں کرنی. ہماری زبان ہے نا، ہماری زبان لوگوں کے لیے نرم ہو جائے، نرم ہو جائے زبان، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا.